قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے، پھر اس کے دفن ہونے اور پھر اس کے جی اٹھنے کی یادگار منائی۔ گزشتہ اتوار میں خداوند یسوع مسیح کے موت، قبر، ابلیس، گناہ اور دنیا پر فتح پانے کا جشن ہم نے منایا۔ جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو مختلف وقتوں میں اور مختلف جگہوں پر ملتا رہا، دکھائی دیتا رہا، ان سے باتیں کرتا رہا۔ اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 40 روز تک اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو دکھائی دیتا رہا جی اٹھنے کے بعد۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 40 دن مسلسل اپنے شاگردوں کے ساتھ رہا یا ان کے درمیان اس نے سکونت رکھی۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ وہ ان سے ملتا اور پھر چلا جاتا۔ مثال کے طور پر اس کی پہلی ملاقات باغ ہی میں، اس قبر کے پاس جس میں اسے رکھا گیا تھا، اس میں سے وہ نکل آیا تھا، جی اٹھا تھا، خاتون سے ہوتی ہے، مریم مگدلینی سے۔ پھر وہ دکھائی دیتا ہے، اماؤس کی راہ پر جانے والے 2 شاگردوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر جب وہ شاگرد پہنچتے ہیں دوسرے شاگردوں کے پاس اور رات کا وقت تھا، اتوار ہی کا دن ہے اور دروازے بند تھے، تو خداوند یسوع ان شاگردوں کے بیچ میں وہاں موجود ہوتا ہے۔ وہاں توما نہیں ہے، اور پھر ایک ہفتے کے بعد 8 دن گزرتے ہیں اور پھر غالباً اتوار ہی کا دن آ جاتا ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے بیچ میں اتر آتا ہے، اور اس وقت وہاں توما موجود ہے۔ کیونکہ پہلے توما نے اپنی غیر حاضری کے سبب سے وہ خداوند یسوع مسیح کو مل نہ پایا، تو اس نے کہا میں نہیں ایمان رکھتا اس بات پہ کہ وہ جی اٹھا ہے، تب تک نہیں مانوں گا جب تک کہ میں خود تجربہ نہ کر لوں، ایکسپیرینس نہ کر لوں، اس کو ٹٹول کے نہ دیکھ لوں۔ سو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ملتا رہا اور پھر چلا جاتا رہا۔ کہاں رہا وہ؟ اس کے لیے آسمان اور زمین اس کی اپنے بادشاہت ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی رہ سکتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ 40 دن مسلسل اپنے شاگردوں کے بیچ میں، ان کے درمیان نہیں رہا۔ 1 پر ظاہر ہوا، 2 پر ظاہر ہوا، پھر شاگردوں کی ایک جماعت پر ظاہر ہوا اتوار کو، پھر ظاہر ہوا شاگردوں کی جماعت پر اگلے اتوار کو، اور پھر اب کچھ دنوں کے وقفے کے بعد خداوند یسوع مسیح تیسری بار اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی تلاوت میں سنا، یہ تیسری بار تھا جب یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ کل تعداد میں یہ تیسرا نمبر نہیں، بلکہ شاگردوں کے ایک گروہ پر، شاگردوں کی ایک کثیر تعداد پر جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ تیسرا موقع ہے۔ پہلا موقع جس دن وہ جی اٹھا، اس دن شام میں شاگرد ایک جگہ جمع تھے، دروازے بند تھے، تو وہاں 8 دن کے بعد جب توما بھی ان کے بیچ میں موجود تھا، پھر شاگرد اکٹھے تھے، تو پھر دوسری بار شاگردوں کو دکھائی دیا۔ اب یہ تیسری بار ہے کہ تبریاس کی جھیل پر 7 شاگرد ہیں۔ پطرس ہے، توما ہے، نتنیل زبدی کے 2 بیٹے ہیں، اور 2 شاگرد ہیں، 7 لوگ ہیں، اور یہ اب مچھلیاں پکڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تبریاس کی جھیل پر۔ گلیل میں یہ جھیل ہے، گلیل کی جھیل ہے، اس کا ایک نام تبریاس کی جھیل بھی ہے۔ اب ان کے اس رویے سے لگتا ہے کہ وہ تھوڑے ڈم ہو گئے ہیں، بجھ گئے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ایک ولولہ اور جوش اور جذبہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے وہ نکلتے ہیں، چلو آؤ مچھلیاں پکڑنے چلتے ہیں، اور سرداری کرتا ہے، ان کا لیڈر بنتا ہے پطرس۔ یہاں بھی اس کا نام سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، یوحنا خود اس میں موجود ہے، لیکن وہ پطرس کا نام پہلے لکھتا ہے کیونکہ وہ لیڈر ہے ان کا۔
ان کو لیتا ہے چلو آؤ جو کام دھندا آتا ہے وہی کریں, اپنے اپنے کام میں جت جائیں. جیسے ہی عید گزرتی ہے ہم ڈم ہو جاتے ہیں. ذرا نظر دوڑا کے دیکھ لیجیے, عید پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں ہم, اور جیسے عید گزرتی ہے ہم ڈم ہو جاتے ہیں, ہمارے چراغ بجھنے شروع ہو جاتے ہیں, بتیاں گل ہو جاتی ہیں, ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے اٹھ گیا تو اٹھ گیا, اب جب اس کا دل کرے گا مل لے گا, جب اس کا دل کرے گا آ جائے گا. ہن کی بار بار خدا نو تنگ کرنا. شاگرد بھی بے دل ہو گئے, بجھ گئے, ڈم ہو گئے. چلو اپنے اپنے کام دھندے پہ لگ جاتے ہیں. ہن کام بھی تو کرنا ہے, ہر باری عید تے نہیں. کئی تو عید پہ بھی کام ہی کرتے رہتے ہیں نا. چلو شاگردوں نے یہ کیا کہ ایسٹر تو منا لیا, یسوع کے جی اٹھنے کی یاد تو منا لی, اب اپنے اپنے کام دھندے پہ لگو, جو کام آتا ہے وہ تو کرتے ہیں. چلو بھائی رات بھر پھر تبریاس کی جھیل چلتے ہیں, مچھلیاں پکڑتے ہیں, کوئی روزی روٹی کماتے ہیں. اور ان میں سے ایک کا تو سب کو پتا ہے کہ جس کی ساس بیمار ہوئی تھی, بیچارے نے اتنی محبت کی ساس کے ساتھ کہ یسوع کو لے گیا کہ میری ساس بیمار ہے, اس کو ٹھیک کر دے. یہ جتنے داماد لوگ ہیں نا, ساس کی بڑی عزت کیا کرو, گھر ٹھیک رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ساس کا بڑا احترام کرنا چاہیے. اگر وہ بیمار ہو, پریشان ہو, دکھ میں ہو تو اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, اس کا پورا دھیان رکھنا چاہیے. پطرس کی طرح اس کی ساس بیمار تھی, اس کا مطلب ہے کنوارا تو نہیں تھا نا وہ. جس کی ساس ہو وہ کنوارا تو نہیں ہوتا, شادی تو ہو گئی نا اس کی, تو اس لیے ساس ہے نا. یسوع نے پھر اس کی ساس کو ٹھیک کیا. شادی ہوئی تھی, کوئی بیوی بھی ہوگی, کوئی رشتہ دار بھی ہوں گے. ساس جس کو علاج کرایا ہوگا وہ یہ بھی کہتی ہوگی ہن ایتھے بیٹھے رہنا, کوئی کام دھندا کرو. ہو سکتا ہے گھر میں ضرورتیں ہوں. چلو روزی روٹی کمانے چلتے ہیں, گھر کا انتظام چلانا ہے, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, لیکن نکل کھڑے ہوئے. لیکن خداوند نے تو ان کو بول دیا تھا کہ اب سے تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے, آدمی پکڑو گے, میں تمہیں آدم گیر the fisher of men بناؤں گا. اور انہیں اپنے ساتھ ساتھ رکھا. جتنا وقت خداوند یسوع مسیح منادی کرتا رہا, آخر تک گتسمنی باغ تک ساتھ رہے. اور یہ وہی پطرس ہے جو کہ پیشیوں کے وقت صحن میں جب آگ تاپی جا رہی تھی تو اس وقت بھی موجود تھا, اور پھر 3 بار انکار بھی کر دیا تھا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا. اسی کے ساتھ ساتھ رہے. اس وقت کاروبار نہیں کیا, لیکن اب کاروبار پہ نکل کھڑے ہوئے. جو حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہے وہ خداوند کے لائق نہیں ہوتا. جب ایک بار آدمی پکڑنے والے بن گئے تو پھر خداوند نے ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ کام دھندے پہ لگو, جا کے روزگار کماؤ, بزنس کرو. وہ گئے, ساری رات ماہر کاریگروں نے پھر جال ڈال دیا, پھر کشتیاں لے کر نکلے ہوئے ہیں. ایک نہیں 7 کاریگر بندے گئے ہوئے ہیں. 7 کاملیت ہے, پرفیکشن ہے. 7 لوگ مل کر شکار کرنے گئے ہوئے ہیں, لیکن رات بھر پھر کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آتی. جب صبح ہوتی ہے, تھوڑی سی روشنی ظاہر ہوتی ہے, تو ایک شخص کنارے سے آواز دیتا ہے, بچوں کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ خداوند یسوع مسیح جب توما کے وقت میں آیا تھا نا, جب شاگردوں پہ ظاہر ہوا تھا, تو ایکسپیرینس کرو, مجھے ہاتھ لگا لے توما. لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا جب یسوع شاگردوں پہ ظاہر ہوا تو وہ گھبرا گئے کہ یہ بھوت ہے, روح ہے اس کی. کہا نہیں, روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی, مجھ میں ہے, دیکھو, مجھے چھو کے دیکھو, یہاں کچھ کھانے کو ہے تمہارے پاس. انہوں نے ایک مچھلی کا قطلہ, a piece of fish سے دیا, اور یسوع نے اسے کھایا, کھا کے دکھایا انہیں, یہ دیکھو میں ریئل ہوں, اصلی ہوں, بھوت جن کوئی سایہ یا روح نہیں ہوں. اب یہ دوسرا موقع ہے. خداوند یسوع نے جھیل کے کنارے کھڑے ہو کے جھیل کے اندر کشتی میں جال ڈالے ہوئے اداسی, مایوسی, پریشانی میں بیٹھے شاگردوں کو کہا, بچوں کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اب 2 طرفہ سوال ہے, یہ 2 طرح سے سوچ سکتے ہیں. پہلا, یسوع کو خود بھوک لگی ہوگی اور پوچھا ہوگا ان سے, کچھ ہے کھانے کو تمہارے پاس؟ کوئی گھر سے ٹفن, کوئی لنچ باکس بنا کے لائے ہوئے تھے, تو کچھ ہے تمہارے پاس تو دو مجھے.
ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ تم بھی رات سے نکلے ہوئے ہو, پیسہ دھیلا ہوگا نہیں تمہارے پاس, کوئی کھانا پینا ہو نہیں, کیا تمہارے پاس اپنے لیے کچھ کھانے کو ہے؟ جواب کیا ملا؟ 5ویں آیت, یوحنا کی انجیل 21واں باب ہے 5ویں آیت. پس یسوع نے ان سے کہا, بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اس نے ان سے کہا, کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے. بس انہوں نے جال ڈالا اور ڈھیر ساری مچھلیاں آ گئیں. پھر وہی واقعہ ہوا جو منسٹری کے شروع میں, خدمت کے شروع میں, جب ان کو بلایا تھا, پطرس, اندریاس, یعقوب اور یوحنا کو جب بلایا تھا تو تب بھی یہ معجزہ کیا تھا, اب بھی یہ معجزہ کر رہا ہے کہ تم سے یہ کام نہیں ہوگا جب تک کہ میں نہ کہوں. آپ بزنس جتنا مرضی کر لو, آپ روزگار کے لیے محنت جتنی مرضی کر لو, آپ جتنی مرضی تگو دو کر لو, جب تک خداوند کی طرف سے اس میں برکت نہیں ہے, جب تک خداوند کی طرف سے اس میں پھل نہیں ہے, تب تک کوئی انسان بھی, بھلے وہ کتنا ہی روحانی یا دنیاوی نہ ہو, وہ کچھ کما نہیں سکتا, اس کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک خداوند کی طرف سے اس میں برکت اور پھل نہ ہو. سو خداوند نے کہا, کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے. پکڑ لیں. اب یوحنا کو یاد آ گیا کہ یہ وہی ہے کہ جب ہمیں کچھ نہیں ملتا تو پھر یہ آ جاتا ہے. پھر یہ تو وہی جگہ ہے, گزرے تھے ہم جہاں سے, پھر وہی واقعہ, پھر وہی بات, پھر وہی وہ آ گیا ہے, جھیل کے کنارے آ گیا ہے, ہم رات بھر محنت کرتے رہے, کچھ نہیں ملا, وہی واقعہ اب دہرایا گیا ہے, اب پھر وہ بلانے آ گیا ہے. کہا, پطرس یہ تو خداوند ہے. پطرس نے چھلانگ لگا دی پانی میں. شرمساری, لکھا ہے وہ ننگا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کی طرح باتھ ٹب میں جیسے لوگ ہوتے ہیں ننگا تھا. وہ یہودی روایات کے اعتبار سے گھٹنوں سے اوپر اگر آپ کا لباس ہو اور بدن کا اوپری حصہ بھی ننگا ہو تو آپ ننگے ہو. سوئمنگ کاسٹیوم سمجھ لیجئے اس کو, وہ ننگا پن ہے. چھلانگ لگا دی, پریشان بھی ہے, دکھی بھی ہے. یہ تو آ گیا پھر سے. دل میں وہ پریشانی, وہ ملال ضرور ہے جو لے کے وہ گڈ فرائیڈے سے, صلیب کے دن سے اپنے دل میں رکھے تھا کہ میں نے تو 3 بار انکار کر دیا اور یہ مر گیا, اور میں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ مرنے تک کو تیار ہوں, لیکن میں نے انکار کر دیا. وہ پریشان تھا, دکھی تھا. جب اس کو خبر ملی, جاؤ پطرس سے کہنا کہ میں گلیل میں ملوں گا. جب آ کے خبر دی, پطرس تیرا نام لے کے اس نے کہا کہ تجھ سے ملوں گا, تو گھبراہ تو دل میں گیا ہوگا نا کہ وہ ملے گا تو کیا بولے گا, پطرس تو وہ ہے, تو آنکھ کیسے ملاؤں گا. شرمساری اس کے دل میں تھی, اس کو کوفت ہوتی تھی, اپنے اوپر وہ ندامت کرتا تھا, ریگریٹ کرتا تھا. سامنا کیسے کروں گا. لوگوں میں ہوتی ہے یہ بات, جب غلطی کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد سامنا نہیں کرتے درست کرنے کے لیے, لیکن بھاگا قبر کی طرف. یوحنا پہلے پہنچا, قبر کے باہر رکا, پطرس اندر تک چلا گیا, جا کے کفن دیکھا. شاید وہ اس لیے گیا ہوگا کہ اکیلا اندر جا کر منت کر لوں گا. ادھر جوتے مار لو جتنے مارنے ہیں, جو مرضی کرنا ہے کر لو, پبلک میں نہ کرنا. ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کسی بندے سے, ویر جی اندر بٹھا کے جتیاں جنیاں مرضی مار لو, لوکاں دے سامنے عزت رکھ لینا. پطرس کے دل میں وہ ملال تھا, وہ چاہتا تھا میں فوراً سے جھٹ سے یسوع کو مل لوں اور جا کے اس کو پکڑ لوں کہ مجھے معاف کر دے. یہاں بھی چھلانگ لگائی, کود پڑا. باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے. وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے, بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ, 300 فٹ, 1 ہاتھ 1.5 فٹ ہے, 300 فٹ کنارے سے دور تھے. پہلے پہچانا نہیں. یوحنا نے یاد کروایا یہ وہی ہے, یہ تو خداوند ہے. چھلانگ لگا کے پطرس دوڑا ہے, دوسرے کشتی پہ آ گئے. اور کیا آ کے کنارے پہ دیکھتے ہیں, جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ
اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی. مطلب کہ خداوند کو اپنے لیے کھانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ ان سے پوچھ رہا تھا تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو میں تیار کر دیتا ہوں. انسٹنٹ ریسٹورنٹ ہے اس کا. اس کو زمین سے اناج نکالنے، کھیتی باڑی کرنے، اس کو فلور مل میں بھیجنے اور آٹا بن کے آنے اور گوندنے اور آگ پہ توے پہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مچھلی پکڑنے کے لیے بنسی ڈالنے، کنڈی ڈالنے یا جال ڈال کے مچھلی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا ہوگا آگ بن گئی، کوئلے آ گئے، مچھلی آ گئی، روٹیاں آ گئیں. کوئک سروس، کیونکہ وہ چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ ہیں. چیزیں جن کا وجود نہیں ہوتا وہ آواز دیتا ہے آ جاؤ تو وہ آ جاتی ہیں، کوئی بھی غیر حاضر نہیں رہتی. اس نے بنا دیا ان کے لیے. محنت کی، تمہیں کچھ نہیں ملا، اب تمہیں رزق بھی میں ہی دے رہا ہوں، تمہارے گھروں میں لے جانے کے لیے بھی دے رہا ہوں، اور تمہیں یہاں رات بھر محنت کی ہے، میں تمہیں تازہ دم بھی کروں گا، روٹی بھی کھلاؤں گا. جب کوئلوں کی آگ ہو، صبح کا وقت ہو، پانی سے نکلے ہوں، اور اس آگ کو دیکھ کے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد پطرس کو ایک شام وہ رات کا وقت یاد آ گیا ہوگا جب وہ آگ کے پاس تھا، آگ تاپ رہا تھا اور انکار کر دیا تھا. اب ویسی ہی آگ ہے، کوئلے دہک رہے ہیں، لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں، خداوند یسوع بھی وہاں موجود ہے. روٹی کھا لی، مچھلی کھا لی. خداوند نے بات شروع کی. ایسا ہی ایک وقت تھا کہ جس میں انکار ہوا تھا، ویسی ہی آگ جل رہی ہے. پطرس، کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ میں نے تیرا جذبہ ان دنوں میں دیکھا ہے. تو اتوار کی صبح بھاگ کے آیا تھا. جب میں 2 بار شاگردوں کو ملا ہوں تو کچھ کہنا چاہتا ہوگا. تیرا جذبہ دیدنی تھا، تیرے دل کی تبدیلی کا مجھے احساس ہے، کیونکہ تو نے انکار کرنے کے بعد جب مرغ نے دوسری بار بانگ دی تھی تو لکھا ہے لوکا کی انجیل میں کہ وہ زار زار رویا، وہ پچھتایا، رویا کہ میں نے کیا کر دیا ہے. اس کے دل پہ بوجھ پڑا ہوا تھا. خداوند اس کے دل کی تبدیلی کو جانتا تھا اور اس کو یاد دلایا، کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ وہ اس سوال کو پک نہیں کر پایا. سوال پوچھا، محبت رکھتا ہے؟ اور لفظ محبت کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کے لیے زبان سے نکلے الفاظ کو لکھا گیا بائبل میں پرخلوص ہے، جس میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی شرط، کوئی کنڈیشن نہیں، انکنڈیشنل لو ہے، اگاپے. جواب دیتا ہے، ہاں تو جانتا ہے کہ تو مجھے پیارا ہے، تو مجھے عزیز ہے. مطلب محبت والا لفظ نہیں استعمال کر رہا. خداوند نے پھر بھی کہا، جا میرے پرے چرا. دوسری بار پھر سوال کیا، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یعنی بے غرض محبت، غیر مشروط محبت. خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. محبت کا لفظ پھر نہیں ہے. اب تیسری بار ذرا دیکھیے خداوند یسوع نے جب کہا آیت نمبر 17 میں، اس نے تیسری بار اس سے کہا، شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اب یسوع نے اپنا لفظ بدل دیا کہ تو بے غرض، بے لوث، غیر مشروط محبت تک نہیں پہنچ پا رہا. میں تھوڑا درجہ کم کر دیتا ہوں. کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ برابری والی محبت ہے یہ، فیلیو، جیسے دوستوں میں ہوتی ہے. دوستوں میں دوستی ہوتی ہے نا، آپ میرے کام آؤ گے، میں آپ کے آؤں گا. یہ وہ والی محبت کا ذکر ہے، دوستانہ محبت کا. اور جب آپ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور کام میں آنا چھوڑ دیتے ہیں تو دوستی ختم ہو جاتی ہے. یعنی یہ مطلب کی ہے، ضرورت کے تحت والی ہے. کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ وہ محبت کہ جب تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ٹھیک رہیں گے، چلتی رہے گی. جب تو محسوس کرے گا کہ میں ٹھیک نہیں چلا تیرے ساتھ تو ختم کر دے گا. اب وہ بولتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے کہ مجھ میں جرت نہیں آ رہی کہ میں اب اتنا بڑا دعویٰ کروں کہ میں بے غرض محبت کرتا ہوں. میں پہلے دعویٰ کر کے پچھتا رہا ہوں.
میں نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں مروں گا بھی تیرے ساتھ، لیکن میں اپنے دعوے پہ قائم نہیں رہ سکا۔ میں تو انسان ہوں، میں اپنے دعوے پہ قائم نہیں رہ سکا، تو سب جانتا ہے، اس لیے میں پریشان ہوں، اس لفظ تک پہنچ نہیں پا رہا، میں وہ لفظ کہہ نہیں پا رہا جو تو چاہتا ہے کہ میں کہوں۔ میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں کہوں کہ میں بے لوث، بے غرض اور غیر مشروط محبت رکھتا ہوں۔ میں کمزور ہوں، میری محبت بھی کمزور ہے، میں گر پڑوں گا پھر کبھی۔ اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ دوستوں والی محبت کر لیتا ہوں تیرے ساتھ۔ خداوند نے اس کو ذمہ داری دی، جا تو میرے برے چرا، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر، تو میری بھیڑیں چرا۔ اس کو پاسبانی سونپ دی، کلیسیا کی ذمہ داری سونپ دی۔ اب اس کو بتایا کہ تیرے ساتھ ایک کام ہوگا جب تو بوڑھا ہوگا، تو کس طرح کی موت سے خدا کو جلال دے گا۔ آیت نمبر 19 ذرا دیکھیے، آپ نے آیت نمبر 17 تک پڑھا ہے، 19 آیت نمبر 19 دیکھیے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہی بات جو پہلے کہی تھی، مچھلیاں پکڑنے کے لیے آئے تھے، رات بھر جال ڈالا تھا، یسوع نے کہا اس طرف ڈال ڈال، مچھلیاں پکڑ لی اور کہا میں تمہیں آدمگیر بناتا ہوں، میرے پیچھے ہو لے۔ اب وہی بات، میں تجھے اپنی بھیڑے، اپنے برے، اپنا گلہ تیرے سپرد کر رہا ہوں، تو ان کی نگہبانی کرنا، میرے پیچھے ہو لے۔ پھر ویسے ہی کال دے رہا ہے، ویسا ہی بلاوا دے رہا ہے، ویسے ہی دعوت دے رہا ہے، خدمت پہ شراکت کی ذمہ داری دے رہا ہے، تو میرے پیچھے ہو لے۔ اور بتا بھی دیا کہ تو کس طرح کی موت سے خدا کو جلال دے گا۔ نہ صرف ایماندار کی زندگی سے خدا کو جلال ملنا چاہیے، بلکہ اس کی موت سے بھی خدا کو جلال مل سکتا ہے۔ وہ کس طرح کی موت مر رہا ہے، خداوند نے بتا دیا تھا کہ تو کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، خداوند نہ صرف میری زندگی بلکہ میری موت سے بھی تیرا جلال ظاہر ہو۔ اب ایک فکر پڑ گئی، انسان تھا نا پترس، فکر پڑ گئی، اچھا مجھے تو معافی ہو گئی، مجھے منصب مل گیا، مجھے ایک پوزیشن، ایک پوسٹ مل گئی، مجھے اختیار مل گیا، مجھے پاسبانی مل گئی، مجھے چوپان بنا دیا، مجھے پاسبان بنا دیا کلیسیا کا۔ خدا نے اپنی کلیسیا، اپنی بھیڑیں، اپنے برے میرے سپرد کر دیے، مجھے پھر بلا لیا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ تو اب دوسروں کی فکر پڑ گئی، میں تو ہو گیا ہوں ٹھیک ٹھاک طریقے سے، اپنی جگہ پہ قائم ہو گیا ہوں، میرے درجے بلند ہو گئے ہیں، اس کا کیا بنے گا جو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ شاگرد کے جسے یسوع عزیز رکھتا تھا، پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینے کا سہارا لے کر پوچھا تھا کیا خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے؟ پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں اپنی برکت، اپنے اوپر ہونے والے فضل پر اطمینان نہیں آتا۔ خدا جو ہم پہ کرم کرتا ہے، خدا جو ہمیں نعمت دیتا ہے، خدا جو ہمیں ذمہ داری دیتا ہے، خدا جو ہم پر فضل اور رحم اور ترس کھاتا ہے، خدا جو ہمیں منصب دیتا ہے، ہم اس پر اکتفا نہیں کرتے، اس پر ہم شکر گزار ہونے کی بجائے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کا کیا بنے گا؟ کہیں میرے سے اوپر والی پوزیشن تو نہیں اس کو مل رہی، اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ مجھے بھی پتا ہے کہ تو اس سے بہت پیار کرتا ہے، اور اس نے تو کوئی تیرے پاس ایسا بھی کام نہیں کیا کہ جس میں اس کو تجھ سے معافیاں مانگنی پڑے۔ وہ تجھے چھوڑ کے بھی نہیں گیا، وہ صلیب تک تیرے ساتھ رہا، وہ صلیب کے نیچے کھڑا تھا، یہاں تک کہ تو نے اپنی ماں بھی اس کے سپرد کر دی، وہ اسی گھڑی اسے گھر لے گیا تھا۔ وہ تو تیرا بڑا پیارا ہے یوحنا۔ اب مجھ جیسے منکر کو، انکار کر دینے والے کو تو نے اتنا بڑا منصب دے دیا، اب میرے اوپر اس کو لگا دے گا؟ اس کو تو مجھ سے زیادہ منصب دے دے گا تو۔ دل میں سوال تھا، دل میں سوچ تھی، اس کو کیا کرے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں بھی فکر رہتی ہے اچھا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں گفٹ ملے نا تو
معاف کیجئے گا اس بات کو کہ ہم اپنے جو شریکے میں لوگ ہوتے ہیں نا، شریکہ سمجھتے ہیں نا، دیورانیاں جٹھانیاں بھائی بھائی آپس میں شریکہ بن جاتے ہیں، بہن بھائی بننے کی بجائے شریکہ ہو جاتے ہیں، ان کو اگر کوئی گفٹ ملے گا تو وہ اپنا گفٹ بعد میں دیکھیں گے اس کو کیا دیا ہے، اس کو کیا ملا ہے۔ اپنی خوشی نہیں ہونی، دوسرے کے حسد، جیلسی، جلن ہو جانی ہے، اس کو کیوں دیا؟ بھئی جو تمہیں ملا ہے اس پہ شکر گزاری کرو۔ خداوند یسوع سے پوچھتا ہے اس کا کیا حال ہوگا، یہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ خداوند نے کیا خوبصورت اس کو جواب دیا۔ یسوع نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا؟ یعنی تجھے تو میں نے بتا دیا کہ تو مرے گا، تیری موت کا میں نے تجھے بتا دیا، تجھے یہ بھی بتا دیا کہ تو کلیسیا کا پاسبان ہے، تجھے یہ بھی بتا دیا کہ تو میرے پیچھے ہو، میں تجھے منصب دے دیا، تجھے تو موت کی بات میں نے بتائی، اگر اس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ یہ میرے آنے تک زندہ رہے گا تو تجھے کیا ہے؟ اپنے اوپر دھیان کر، تجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے، اس کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے۔ ہم ایماندار لوگ خدا کی طرف سے خود کو ملنے والی برکتوں، اعزازات، عہدوں، مرتبوں، مناصب اور ہر طرح کی بخشش کو اگنور کرتے ہیں، شکر گزار نہیں ہوتے۔ پطرس نے یہ نہیں کہا پاؤں میں گر کر میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے بحال بلکہ سرفراز کر دیا، بلکہ یہ سوچنے لگ پڑا اس کو کیا بنے گا، تو اس کو کیا دے گا۔ خداوند نے اس کو پھر ایک تنبیہ کی کہ تجھے اس سے کیا، تیرے تو مرنے کی بات میں نے بتا دی ہے، اس کو اگر میں زندہ بھی رکھوں ہمیشہ کے لیے تو تجھے کیا ہے اس سے۔ بائبل پہ ذرا دھیان رہے، آیت نمبر 22 ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا؟ تو میرے پیچھے ہو لے، میں نے جس بات کے لیے تجھے بلایا تو وہ کر، تو ادھر ادھر نہ دیکھ، تو یوحنا کی طرف نہ دیکھ، تو دوسرے شاگردوں کو نہ دیکھ کہ میں ان کو کیا منصب دوں گا، میں ان کو کیا عزت دوں گا، میں ان کو کیا سرفرازی دوں گا، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تو اپنی بات کر کے میں نے تجھے جس کام کے لیے بلایا ہے تو وہ کر، دوسروں کو نہ دیکھ۔ یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے نا، جب بچے ہم خود بھی جب بورڈ کے ایگزامز، یونیورسٹی کے ایگزامز ہوتے ہیں تو وہاں 3 گھنٹے کے وقت میں آپ نے اپنا پرچہ پورا کرنا ہوتا ہے، دوسرا 1 سوال کر رہا ہے، 5 کر رہا ہے، 10 کر رہا ہے، ہمیں مطلب ہوتا ہے اس سے، ہمیں تو اپنی پڑی ہوتی ہے جلدی جلدی کریں، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ ایسی شرارتیں اور حرکتیں پتہ وہ کون کرتے ہیں؟ جن کو خود کچھ نہیں آتا وہ دوسرے کا دھیان رکھتے ہیں، ایگزامینر کو کہہ رہے تھے سر جی وہ دیکھو کی کر رہے ہیں، کیونکہ خود کچھ نہیں کرنا آتا، دوسرے کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ ایک کلپ آتا ہے نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ بندہ اٹھ کے دعا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اے خدا دیکھ میں کتنا اچھا ہوں کہ میں صبح اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، تیرے حضور دعا کر رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ کیسے ہیں کہ سوئے پڑے ہوئے ہیں، اٹھ کے ایک لگاتا اسے نماز پڑھ، ساڑیاں شکایتاں نہ لا۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر یہ فطری طور پہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ملنے والی برکت کو نہیں دیکھتے، خدا جو عزت دیتا ہے اسے نہیں دیکھتے، دوسرے کے بارے میں ہمیں تجسس، کیوریاسٹی رہتی ہے، کیا ملے گا اسے، اس کا کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ خداوند آپ کو بھی کہے گا راجیش اگر میں سانول کو کچھ اور عزت دے دوں تو تجھے اس سے کیا، جو تجھے کام کہا ہے وہ کر، جو کام تجھے کہا، جو ذمہ داری تجھے دیا وہ کر۔ سو خداوند پطرس کی زندگی سے آج ہمیں سکھا رہا ہے یہ باتیں۔ ہم خداوند کے حضور کبھی خوشی منا کے، شادمانی اور عیدیں منا کے جب الگ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم دنیا میں پھنس جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، گزر گیا نا بتا دیں، گزر گیا نا ایسٹر، چلو اب کام دھندے پہ لگ جاتے ہیں، روزی روٹی بھی تو کمانی ہے۔ خداوند اس میں برکت تب دیتا ہے جب آپ خداوند کی مرضی سے چلتے ہیں۔ خداوند نے کہا دانے ہاتھ جال ڈالا تو مچھلیاں آ گئیں، اپنی مرضی سے ڈالتے رہے تو نہیں آئیں۔ اپنے سارے کاموں میں خداوند کی صلاح لیں، خداوند کی صلاح لیں، اور جب وہ صلاح دے دیتا ہے ہم کہتے ہیں گل تو تیری ٹھیک ہے پر کرنی میں اپنی مرضی۔ یہ نہ کریں، جال اس طرف ڈالے، کوشش اس طرف کریں، یہاں یسوع کہہ رہا ہے خداوند ہماری فکر کرتا اور ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ مچھلی کوئی نہیں پکڑی گئی تھی، یسوع باربیکیو تیار کر کے صبح بیٹھا ہوا تھا، فش باربیکیو۔
اور پتہ ہے وہ خوراک خداوند نے مہیا کی ہے، لڑکے سے لے کے نہیں آیا تھا. یاد ہے نا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ایک لڑکے سے لی تھی اور پھر ان کو بڑھا دیا تھا، ان کی تعداد مقدار زیادہ کر دی تھی. یہ خداوند نے پیدا کی روٹیاں اور مچھلیاں. جیسے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے خوراک اترتی تھی، ان کو بھی کھلا دی، خود اپنی تیار کی ہوئی خوراک دے دی. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے خداوند کی عطا کی ہوئی چیزیں کھائی ہیں. ہماری فکر خداوند کرتا ہے، ہماری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے. پطرس کی طرح اگر ہم بھٹک گئے، ہم منکر ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے، ہم راستے سے ہٹ گئے، ہم ادھر ادھر ہو گئے، واپس آئیں. خداوند جب پوچھتا ہے تو محبت کرتا ہے تو پطرس کی طرح کہہ دے بہت بڑا دعویٰ نہیں لیکن پیار تجھ سے کرتا ہوں، میں تیار ہوں. خداوند ذمہ داریاں دے دیتا ہے. پطرس ادھر بھی تڑی لگا دیتا، میں ہی کرنا ہے اور کوئی نہ آوے نیڑے. تو خداوند کیا کہتا؟ پھر پطرس کے پہلے خط میں آئیے ذرا میرے ساتھ، باب نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 6. پطرس اپنے تجربے سے یہ لکھتا ہے. خدا کو تڑیاں نہیں لگائیں اس نے کہ میں ہی کرنا ہے، میں ہی ذمہ دار بننا کلیسیا کا. پہلا پطرس 5واں باب اور آیت نمبر 6. بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے. اگلی آیت، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. اپنے تجربے سے اس نے سیکھا کہ ہم جب فکروں میں پڑ گئے تھے تو کچھ ہاتھ نہیں آیا، اس نے فکر اٹھا لی تو ہماری فکریں پوری کر دی. میں جب فروتن ہو گیا، میں نے جب خود کو عاجز بنا لیا، میں نے جب خود کو نیچا کر لیا تو خداوند نے مجھے سرفراز کر دیا. خداوند پہلے ہی وزٹ میں اس کو دے سکتا تھا یہ سرفرازی، لیکن وقت پہ دی. وہ باربیکیو بنانا تھا، وہ کوئلوں کی آگ بنانی تھی، وہ وقت بنانا تھا، اس کو اور زیادہ پکانا تھا ابھی شاگرد کو. پھر اس کو ذمہ داریاں دی. اگر ہم بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، واپس لوٹیں. خداوند ہمیں بحال کر دے گا، وقت پر سرفراز کرے گا. فروتن رہیں. خداوند نے اس سے ذمہ داریاں دینے سے پہلے جو سوال کیا، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، یہ نہیں اس نے پوچھا تیرا کتنا تجربہ ہے، تو میرے ساتھ کتنے سالوں سے ہے، تو نے کتنا چندہ دیا، تو نے کتنی میری سیوا کی. نہیں، سوال ایک تھا، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھیں، کسی دنیاوی چیز، عہدے، مرتبے، دولت سے نہیں، اس سے محبت رکھیں. اور پھر دوسروں کے بارے میں ہم فکر مند نہ ہوں کہ اس کا کیا بنے گا. کئی لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ دیکھنا سانوں تو چکن کہہ دیتا ہے تو انہوں نے کی آخیا، انہوں نے پکی گل ہے، انہوں نے کوئی دال ہی آخی ہونی ہے سستی، ساڈے تے خرچہ پایا، تجھے اس سے کیا، تجھے جو بولا ہے وہ کر. مجھے تو اتنا ٹائم نہیں ملتا جتنا اس کو مل گیا ہے. تجھے اس سے کیا، تجھے جو ملا ہے وہ کر. اور بائبل میں ہمیشہ جہاں نیا رشتہ جڑتا ہے، جہاں نیا بندھن بنتا ہے، جہاں نئی شروعات ہوتی ہے، وہاں کھانا ضرور ہوتا ہے. خداوند نے روٹی اور مچھلی وہاں تیار رکھی، آؤ پہلے کھاؤ اور پھر ایک نئے رشتے کی شروعات کرتے ہیں. اگر پطرس کی طرح، دوسرے شاگردوں کی طرح ہم کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو اس کی میز تیار ہے، آج اس میں شریک ہوں. کھانے کے بعد نیا رشتہ جڑ جاتا ہے، نیا عہد بن جاتا ہے. اس کے ساتھ عہد میں بندھ جائیں اور کہیں میں تیرے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہوں گا، تو مجھے قبول کر، میں اپنی فکر تجھ پر ڈالتا ہوں، تو میری فکریں اٹھا لے.